اجازت ہے جشن شروع کر دیا جائے۔ ماہ رمضان کا سنٹر ہے یہ، اور بہت تھوڑے لوگ اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ خالق نے بھی اپنی کتاب میں یہی فرمایا ہے رمضان کے تعارف میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے سنٹر میں قرآن اترا۔ جی زید صاحب، جی بڑی مہربانی۔ نہ 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 ایسے نہیں نہ جعفر، سر اٹھاؤ، ہاں بیٹا شاباش، جاؤ۔ بھلوال سے لے کے نجف تک کی ضمانت ہے، عربی بولنے والوں کے سروں پہ قرآن رکھو اور پوچھو فی کا کام کیا ہے۔ فی عربی گرامر کی روح سے بیٹا جی سنٹر کے لیے بولا جاتا ہے، درمیان کے لیے بولا جاتا ہے۔ آج اسی مجلس میں کوئی بندہ پوچھے اینا جعفر، جعفر کہاں ہے؟ اگر سامنے والے کو عربی نہیں آتی تو پھر وہ اشارہ کرے گا ہاذا جعفر، یہ جعفر ہے، اور اگر عربی آتی ہے تو پھر کہے گا فی القوم، وہ قوم میں بیٹھا ہے۔ سوالی اگر عربی جانتا ہے تو وہ سمجھ جائے گا قوم کے سنٹر میں بیٹھا ہے۔ نہ آؤ اور قریب کر کے سمجھاؤں، شاید ہی کوئی شیعہ سنی رائٹر ایسا ہو جس نے جملہ لکھا ہو ولد علی فی جوف الکعبہ، علی کعبے کے سنٹر۔ ابرار بھائی بہت شکریہ، بہت مہربانی سیدزادہ، بڑی مہربانی بھائی۔ میں نے ویکھو تسی علی کعبے کے سنٹر میں، یہ سنٹر یہ درمیان کیا ہے؟ یہ فی کا ترجمہ ہے، علی کعبے کے سنٹر میں نازل ہوا۔ مظہر حکیم قاضی دی قسم ہے، جب بندے گل سمجھ آ گئی تو میرے آج جشن ہو جانا ہے۔ علی کعبے کے سنٹر میں، یہ سنٹر ترجمہ ہے فی کا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے سنٹر میں قرآن اترا ہے۔ سنٹر بنتا ہے 15، آتا ہوا حسن میں دکھا دیتا ہوں، قرآن تم مان لو۔ مولا استا دینے، غازی استا دینے، انہا ہتھاں دی خیر ہوئے۔ جی زید صاحب، جی سلام ہے تو انہوں جیدے اندر ہے علی او بولے ہائے دری۔ مولا آپ کو اور عزت دے، آپ پردیس میں ہماری عزت کرتے ہیں، مولا آپ کو اور عزت دے۔ صدا جیو، صدا سکھی رہو، صدا آباد رہو۔ بیٹا میری بات مشکل تو ہی لگ رہی؟ پھر بولو میرے ساتھ۔ ہاں، اور یہ بھی جی ہیں آپ، بہت شکریہ، اس داد کی بڑی مہربانی، کہنے لگے اس جملے پہ آپ کا جشن ہو گیا۔ چلیں پھر، یہ تو مشکل پسندی والی بات ہے، کہر درویش بر جانے درویش والی بات ہے۔ 30 سال کم سے کم پڑھتے ہو گئے مجھے بھلوال میں، 33 عشرے میں پڑھ چکا ہوں، کم از کم دنیا کے 56-57 ملکوں میں علی کے لال کی نوکری کر چکا ہوں۔ لیجیے آپ نے چھیڑا ہے تو ایک لفظ مشکل میں جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں۔ یہ جسے تم رمضان کہتے ہو نا، یہ رمضان ہے، رمضا ہے۔ رمضان بھی ہوتا ہے، چاچا رمضان ہوتا ہے، کیوں نہیں چاچا جی؟ اچھا، اور ہم نے چاچے کو لام واسطہ فون آیا، چاچے رمضان دے دکان تو جا کے 2 بوتلاں پھڑ لیا، وہ ہوتا ہے رمضان۔ یہ ہے رمضان، را-ما-زا۔ 2 نوکیلے پتھر ہونا بھائی جان، انہیں جب آپس میں ٹکرایا جاتا ہے نا، اس سے ایک چنگاری نکلتی ہے، اسے کہتے ہیں عربی میں رمضان۔ کیا جی ارمان لگا ہے مولا دی قسم؟ اے تیجی نسل میں سن دی پئی ہے، بھلوال دے وچ تیسری نسل میں سن دی پئی ہے۔ اتنا میں پڑھ چکے ہاں تے دکھ لگا میں نے اس بندے جڑا چپ کر گیا ہے۔ یہ جب 2 نوکیلے پتھروں کو ٹکرایا جائے نا اور جو چنگاری نکلتی ہے، اسے عربک میں بولتے ہیں رمضان۔ وہ چنگاری جہاں گرتی ہے نا، اس شے کو جلا دیتی ہے۔ جو مہینہ گناہوں کو جلا دے اسے رمضان کہتے ہیں۔ جی وہ، جی مرشد، جی اشراف صاحب، جی وہ نسلہ جی من تو آڈی ہیں، پچھلے بولو ہائے دری، شاباش، جی بیٹا صحیح، جی وہ، جی میرا پتر غازی استان دینے، تو آڈے سنن دے کیا کہنے، تو آڈے بولن دے کیا کہنے، جو مہینہ گناہوں کو جلا دے، اور یہی وجہ ہے۔ چلو، اور لفظ رمضان میرے لبوں پہ آ گیا ہے، تو ایک گل ہور من کرن دیو، من ویکھنا بیٹا من ویکھنا، ایک گل ہور من کرن دیو۔ یہی ماہ سیام تھا، مشہد کا سلطان تھا، خراسان کا تخت تھا،
سریر ولایت پہ ولی امکان تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دیتے دیتے والی مشہد کے لبوں سے نکلا، ہمارے ماننے والوں کی ڈھیر ساری علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو ہمارا ماننے والا ہوگا اگر اسے ماہ رمضان نصیب ہو جائے تو وہ کم سے کم 30 مومنین کا روزہ افطار کرائے گا۔ بنتا ہے پروگرام؟ چلو، کم سے کم 30 مومنین کا روزہ۔ بندہ بیچ مجمع میں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا ابن رسول آپ کی یہ شرط ہے تو ہم ہیں تو نوکر، لیکن افطاری پہ بڑا خرچہ ہوتا ہے، 6-7 چیزیں پکانی پڑتی ہیں، بندے پھر بھی راضی نہیں ہوتے، غریب آدمی مسکین آدمی کے لیے یہ شرط واپس لیں۔ فرمایا نہیں، ہمارے ماننے والوں کو ہماری طرف سے حکم ہے، جب ماہ سیام ہو اور مغربین کی اذان کا وقت قریب ہو، ایک ہاتھ پہ نمک کی ڈلی رکھو، ایک ہاتھ پہ پانی کا پیالہ رکھو، کسی مومن کے دروازے پہ جا کے آواز دو، مومن باہر آئے اسے کہو میری طرف سے روزہ افطار کر۔ اس نے کہا مولا نمک کی ڈلی اور پانی کے پیالے پہ بھی کوئی راضی ہوتا ہے؟ چلال آ گیا معصوم کو، فرمایا بدقسمت ہے وہ بندہ جو ہماری دادی کے حق مہر پہ راضی نہیں ہوتا۔ نوکر آباد زندگیاں ہونی مولا قبول کر رہے ہیں، مولا باغ ریل شاورن شفا عطا فرماون۔ جی بھائی ساجد نو شفا ہوئے، پچھلے بندے بولو حیدری۔ پتر جی من توڑے جی اینا پتران دی خیر ہوئے، توڑی کیا بات ہے؟ جی بیٹا جیو۔ فرمایا بدقسمت ہے وہ بندہ، سلام ہی پترا بڑا چنگا لگا میں نوں، ہاں وہ بچے میں مولا حسین علیہ السلام دے ذکر دی قسم میں چنگے لگتے ہیں جڑے اوکھی گلتے بولن۔ بدقسمت ہے وہ بندہ۔ آل محمد نے دین بڑا آسان کر کے دیا، اگوں ساڑھے ہاتھ چڑھ گیا، اسی کالے بکرے تلے کھلوتے ہی نہیں، ہاں آسان اوکھا کیتا۔ آؤ پوچھو علماء سے، پڑھو تحفۃ الصائمین، رکھو علماء کے سر پہ قرآن کتاب کیا کہتی ہے۔ دربار سجا ہوا تھا میرے صادق امام کا، اللہم صلی اللہ۔ جی بیٹا جیو۔ ایک شخص آیا، سلام کیا، جواب ملا، قدمین کا بوسہ لے کہتا ہے ابن رسول کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کھانے کو ایک نوالا نہیں ہے، کوئی عمل بتائیں میری غریبی ٹل جائے۔ فرمایا صدقہ دیا کر۔ اور پتر تو میری گل سمجھے ہیں بھئی وہ پہلے غریب مردہ پہ ہے بک تو ان فرمایا نے صدقہ دیا کر۔ چلا گیا، دوسرے دن پھر آ گئے ابن رسول بچے فاقوں مر رہے ہیں، فرمایا صدقہ دیا کر۔ پھر چلا گیا، تیسرے دن آ گیا، مولا پہننے کو کپڑا نہیں ہے، فرمایا صدقہ دیا کر۔ تو میں جانبین کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں، ناظم ممبر صاحب محترم سے لے کے او بھائی جان مدد سراج صاحب تک، ممبر حسین پہ تمہارے میرے درمیان علی ضامن ہو گیا، دل پہ ہاتھ رکھو، دل بولے تمہیں جشن کی قسم ہے بولنا، دل نہ بولے میں ذات کا تقاضے نہیں کروں گا۔ آخر عام آدمی تھا، ظرف پھٹ گیا، کھڑا ہو گیا، کانپنے لگ گیا، یہ اپنے رسول یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہتا ہوں میرے گھر کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، بچے فاقوں مر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں صدقہ دیا کر، جب ہے ہی کچھ نہیں صدقہ کہاں سے دیا کروں؟ جمال کے رخ پہ جلال آ گیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وقت کا محمد فرماتا ہے تو کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی طرف دیکھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا۔ جی مرشد جی وہ پتر جی من توڑے جے دے اندر ہے علی او بولے حیدری۔ بسم اللہ کر جی وہ زید صاحب تو کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی طرف سلام ہے تو انہوں بہت شکریہ توڑی کیا بات ہے، انہاں پتران دی کیا بات ہے، کیڑیاں اوکھیاں گلاں تے کیڑا سونا پہ بول دیں جی او پتران کیا بات ہے، تو کسی علی اللہ پڑھنے والے کی طرف دیکھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا۔ کائنات کا بہترین صدقہ ہے دو علی والے ایک دوسرے کو ہنستے ہوئے ملے۔ پریشانی تو نہیں ہو گئی؟ موضوع میں شروع کر رہا ہوں، میں چاہ رہا تھا تو میں تھوڑا سا بیدار کر لوں، میرے معیار سے بھی کہیں اونچا بولے۔ کائنات کا بہترین صدقہ ہے دو علی اللہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے ملے۔ 15